ہماری آج کی نشست میں ذرا طویل نہیں ہوگی. ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور علم فقہ کی اہمیت کیا ہے، اور بعد میں آپ کی زندگی کے جو روزمرہ مسائل ہیں آپ ون بائی ون وہ سوال پوچھیں گے اور ہم ابھی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں. خطابات تو آپ سنتے رہتے ہیں، وہاں پہ غالب صاحب آئے ایک موضوع پہ تقریر کی چلے گئے، لیکن جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں، آپ اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کچھ سوال پیش کرنا چاہتے ہیں، ہماری اس نشست کا مقصد یہ ہے آپ کھل کر اپنا معافی ضمیر بیان کریں، آپ کو اپنا پرسنل پرابلم ہے وہ ہم سے ڈسکس کریں، اور ہم رمضان شریف کے بابرکت موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل پیش کر کے اپنے محبوب آقا کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی فضیلت بیان کی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو جاننے والے نہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں. اری بات ہے، جس کے پاس علم ہے، جو جان سکتا ہے اپنی زندگی کی ریالٹی کو، اپنی حقیقت کو، اپنی زندگی کے آبجیکٹو کو، اپنے مقاصد کو، اپنی زندگی گزارنے کے وے آف لائف کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے اس نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اپنی یوزلی لائف کیسے گزارنی ہے، کولیکٹیولی لائف کیسے گزارنی ہے، اس کا لوگوں سے بیہیویئر کیا ہوگا. جس کے پاس یہ علم ہوگا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے درجے کو بھی باقیوں سے بلند کر دیا. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں علم کسے کہتے ہیں؟ علم کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے تعریفات دی. علم آگاہی کا نام ہے، علم جاننے کا نام ہے. علامہ قاری فرماتے ہیں العلم نور مقتبس من مشکاۃ النبوہ، علم وہ نور ہے جو نبوت کے چراغ سے لیا جاتا ہے. جو چراغ مصطفی سے ملے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم. اور یہ جو علم ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن مدینہ شریف کی منڈی میں گئے اور لوگوں سے کہنے لگے تم یہاں غافل ہو کے بیٹھے ہو، مسجد نبوی میں سرکار کی وراثت بڑھ رہی ہے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید سرکار کے وصال کے بعد ان کے درہم، دینار، گھوڑے اور مختلف پلاٹ وغیرہ اور باغ تقسیم ہو رہے ہیں، چلو ہم بھی جان کے کچھ نہ کچھ لے لیں. اس وقت تو مسجد نبوی میں پہنچے، ایک شخص درس قرآن و حدیث کا بیان کر رہا ہے، باقی لوگ سن رہے تھے. کچھ دیر وہ محفل میں بیٹھے، پھر واپس جب اٹھ کے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے کہا تھا مسجد نبوی میں میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو چند لوگ بیٹھ کر کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور تو کوئی ایسی بات نہیں. کہا تم غافل ہو، سرکار کی میراث یہی قرآن و سنت ہے. دولت پیسہ نہیں، یہی قرآن و سنت، یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. اور اس میراث سے اپنے سینوں کو منور کرنا یہ ہر مومن کی کامیابی کی معراج بھی اور دلیل بھی ہے. اور مجھے فخر بھی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ دراز وہ بھی درس قرآن و حدیث دیتے رہے. آج انہیں بزرگوں کی نسبت کو قائم کرتے ہوئے ہم بھی قرآن و سنت کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کون سا علم ہے، کون سا نالج ہے جس کو گین کرنا ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے. علم کا دیکھا جائے تو علم تو بہت ہے، تو یاد رکھیے وہ علم جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، جیسے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ چونکہ ہم پر فرض ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد وہ معاملات آ جاتے ہیں جن کا تعلق ہمارے
معاشرے کی زندگی کے معاملات کے ساتھ ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں سوشل ایکٹیویٹیز کی دو طرح کے پیراڈائم بن جاتی ہے. ایک وہ ہے جن کا تعلق آپ کی فیملی سے ہے، عائلی زندگی. اس کے اندر آپ کو یہ علم رکھنا ضروری ہے کہ نکاح کے احکام کیا ہے اور طلاق کے احکام کیا ہے، کون کون سے معاملات ہیں جو زندگی کے معاملات کے لیے مرد کے حقوق کیا ہیں، عورت کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں. اسی طرح رشتہ داروں کے مابین، بہن بھائیوں کے مابین جو رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا اسلام نے تصور دیا ہے، ان تمام حقوق و فرائض کا سمجھنا سیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ نے ہم پر لازم کیے کہ بندوں کو بندوں کے ساتھ ہی حقوق بھی پورے کرنے چاہیے. اس کا علم بھی ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد کچھ معاملات وہ ہیں جن کا تعلق کلیکٹیو لائف سے ہے، یعنی یونینی لائف سے نہیں، اجتماعی زندگی سے. آپ کا خرید و فروخت کرنا، لوگوں سے معاملات، اخلاقی اقدار، معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھا جائے، زندگی گزارنے کے لیے ارننگ کے حوالے سے لاء فار ارننگ کے کون کون سے رائٹس ہیں، رزق حلال کیسے کمایا جائے، کسب حلال کے کون کون سے راستے ہیں، کن سے ہم نے بچنا ہے، حرام ذرائع کون سے ہیں. بحیثیت مسلمان ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ اور اس کے رسول سے جڑے ہوئے احکام اور وہ تعلق جو خدا بندے اور لوگوں کے مابین ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کم از کم یہ ایک جو میں نے آپ کے سامنے زندگی گزارنے کے فارمولے پر چند چیزیں ذکر کی، چونکہ یہ ہم پر فرض ہے اور ان کا علم بھی ہم پر فرض ہے. تو ہم کچھ چیزیں آج اس سنڈے ذکر کریں گے، کچھ نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اتوار کو ہم بات کریں گے. آپ کوشش کریں آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو احباب کو بھی لائیں. آج کل چونکہ کووڈ کی وجہ سے گھروں میں لوگ فری ہیں، کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ہمیں دین کی بنیادی باتوں کو ضرور سیکھنا چاہیے. گرامی حضرات، آج ہم اپنی گفتگو کے اندر ایک چیز آپ کو سمجھائیں گے کہ علم فقہ کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ہم مسائل کی طرف آتے ہیں. علم فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ذکر فرما دیا، اس کی صحیح پہچان کا نام ہے فقہ. اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں اس کی اصل مراد تک پہنچنا ہے کہ قرآن میں یہ فرمایا گیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے. معنی تو لوگ ایک آیت کا ایک حدیث کا ڈفرنٹ انداز میں کر لیتے ہیں، لیکن اس کی اصل مراد تک کیسے پہنچیں گے؟ اس اصل مراد تک پہنچنے کا نام ہے فقہ. میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. جب میں لیکچر دیتا ہوں یونیورسٹی وغیرہ میں تو میں یہ ایگزامپل دیا کرتا ہوں جو میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ ایزی ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص ایک جملہ لکھ کے آپ کو دے، مثال کے طور پہ میں کالج میں یونیورسٹی میں یہ ایگزامپل ہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں آ کے کہ جی فلاں اسٹوڈنٹ کو بھیج دو، تو میں کہتا ہوں کہ آپ لکھوا کے لاؤ. پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں روکو مت جانے دو اور نیچے سائن کر دیتے ہیں. میرے پاس پرچی آتی ہے، پی ایل لے کے آتا ہے کہ سر یہ پرنسپل صاحب نے فلاں بچے کے بارے میں کہا ہے روکو مت جانے دو اور نیچے سے نیچر ہے. تو میں اس بچے کو کہوں گا بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ کے بارے میں یہ آرڈر آیا کہ نہیں جانے دینا. تو بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد پرنسپل صاحب کو اٹھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں سر آپ نے بچہ نہیں بھیجا. تو میں نے کہا یہ آپ کی پرچی پہ لکھا ہے روکو مت جانے دو. وہ کہتے نہیں سر میں نے لکھا تھا روکو مت جانے دو. اب جب انہوں نے پڑھا تو معنی بدلا کہ نہیں؟ آخری بات ہی سمجھے شاید. میں نے اس پرچی کو یہ پڑھا ہے روکو مت جانے دو، لکھا وہی ہوا ہے، 4 جملہ بھی روکو مت جانے دو. تو میں نے کہا جی نہیں میں نے جانے دی، آپ نے لکھا ہے. انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ نہیں میں نے کہا تھا روکو مت جانے دو. پرچی ایک ہے، میری کتنے نکلے؟ بولے دو.
ایک اللہ کا حکم ہے اور بندہ اپنی سمجھ سے سمجھتا ہے، ایک ہے جو زبان رسالت اس کو ادا فرمائے۔ تو معنی کنفرم کب ہوگا؟ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما لیں۔ تو پتہ چلا اس ایگزامپل سے کہ لکھی ہوئی چیز جب ہم تک پہنچے گی اس کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، اس کو سمجھنے سیکھنے کے مختلف آپ کے ذہن میں معنی آ سکتے ہیں، میننگ آ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب حقیقت اور ریالٹی میں وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کو ہم جب آگے رکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں سمجھنا شروع ہو جائے، پھر ہمیں قرآن کی اصل مراد کا پتہ چلے گا۔ اب قرآن و حدیث ان دونوں کو ملائیں، ایک وہ معنی بھی ہے جو ہماری سمجھ میں اگر نہیں آ رہا، یا ایک وہ مطلب بھی ہے، یا ایک وہ مسئلہ بھی ہے جو صحابہ کے دور میں پیدا ہوا، اس کا حل پھر کون نکالے گا؟ تو یہ اس شریعت کی فلیکسیبلٹی ہے۔ قیامت تک جو مسئلہ پیش ہوگا، ہمارے آقا نے جو اصول بیان کر دیے ہم ان پہ رکھتے ہیں، اور ان اصولوں سے قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ جو اصول ہیں ان کو فقہا اور مجتہدین نے ان پیراڈائم کو متعین کر دیا، وہ پیرامیٹرز ہیں، اور قرآن و سنت کے بنائے ہوئے ان پیرامیٹرز کے مطابق ہم شریعت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے قلب میں وسعت عطا فرمائے۔ وہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ بنائے فقہا نے، اسی لیے ہمیں فقہ کی ضرورت ہے، وگرنہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے فقہ کے بغیر ہم کہیں صحیح معنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ جب روزہ فرض ہوا تو وہ ایسے فرض ہوا کہ بندہ جب تک رات جاگ رہا ہے کھاتا رہے، جب سو گیا نہیں کھا سکتا۔ روزے کی فرضیت یہ تھی، ایک صحابی تھکے ہوئے آئے، افطاری کی، بیوی سے کہا کھانا میں بنا کے لاتی ہوں، وہ کھانا بنانے گئی، وہ تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ جب سو گئے تو وائف کھانا بنا کے لائی، تو حکم کیا ہے سونے کے بعد اٹھ کے اب نہیں کھا سکتے، یہ ابتدا کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں؟ وائف نے کہا میرا تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگلے دن دوپہر کو وہ مزدوری کرتے ہوئے بےہوش ہو گئے، تو اللہ کا حکم آ گیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو جب تک سیاہ ڈورے سے سفیدی والا ڈورا ظاہر نہ ہو۔ اب حکم آ گیا کھانے پینے کا، لیکن کب تک؟ جب تک سیاہ ڈورے سے سفیدی والا ڈورا ظاہر نہ ہو۔ عدی بن حاتم اٹھے، بازار میں جا کے جلدی سے کالی نلکی اٹھا کے لے آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کا حکم آیا ہے جب تک کالا دھاگا سفید نہ ہو جائے کھاتے رہو۔ انہوں نے سرانے رکھا نلکی، اور رات کو اٹھے کھانا کھائیں، پھر کھانا رکھے نلکی دیکھیں وہ کالی ہے، پھر رکھے پھر سو گئے، پھر رات کو اٹھے کھانا کھائیں، پھر وہ دھاگے والی گچھی اٹھائی وہ کالی ہے۔ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ صبح اذانے ہو گئی، نلکی اور گچھی اٹھائی اور سرکار کی بات ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ ڈورے سے سفیدی والا ڈورا ظاہر نہ ہو جائے، تو میرا ڈورا تو کالا ہی رہا۔ سرکار مسکرا کے کہا اس سے مراد کالا ڈورا نہیں ہے، اس سے مراد رات کی تاریکی میں صبح شادی کا نمودار ہوگا۔ سبحان اللہ، رات کی تاریکی میں صبح شادی کا نمودار ہونا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ صحابی جو سرکار کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، جن کو پوری عربی بھی آتی ہے، جو عرب کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، جو عربی لسان ہے، عربی بولنے والے، ہر چیز کو بغیر سمجھنے والے، موقع محل کی پہچان رکھنے والے، پھر سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والے، محبوب خدا کے درس قرآن و حدیث سننے والے، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بھی قرآن کا معنی سمجھنا چاہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن و سنت کی تعبیرات کو سمجھنے کے لیے ایک سمجھ اور ایک پیرامیٹرز ہے، اصول ہے، اور ان اصولوں کے مطابق ہی قرآن و سنت کو سمجھا جاتا ہے۔ لہذا آج اس نشست میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بنیادی مسائل سیکھنا ہم کو لازم ہے، اور ان مسائل کو ہم قرآن و سنت کے وہ احکام سے سمجھیں گے جو ہمارے پاس آئے، اور پھر ان کو فقہا کے ان اصولوں کے مطابق ہم رکھیں گے تو قرآن و سنت کا ہر مسئلہ نکل کر ہمارے سامنے آئے گا۔ آج ہم درس قرآن میں سب سے پہلے روزے کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اس پر مسائل پہ ہم بات کریں گے، پھر آپ کے جو ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں آپ پوچھیں گے، ہم انشاءاللہ آخر اس کا جواب دیں گے۔ روزہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ پھر یہ نہ سمجھنا کہ تم پر ہی فرض ہے، کما کتب علی الذین، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے فرض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عاشورہ کا روزہ، اور اس عیسائیوں کے ہاں روزہ، اور ہمارے ہاں رمضان کے 30 روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ روزہ اصل میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے دیگر خواہشات کی تکمیل سے رک جانے کا نام ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اس کے بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، یونینی بینیفٹس ہیں، اس کے اکنامیکل بینیفٹس ہیں، اس کے سوشل بینیفٹس ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں جو انسان محسوس کرے۔ سب سے بڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ اسپرچوئلزم میں، روحانیت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ ملکوتیت صفات سے متصف ہوتا ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بات، اللہ کے حکم کی تکمیل۔ تو انسان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا، بتے تمہیں اتنے ٹائم تک کھانا پینا نہیں ہے، تاکہ ملوک کی وہ جو صفات ہیں، وہ جو خوبصورت انسان کو قرب الہی کا ذریعہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ تم جڑ جاؤ گے تو ملوکاتی صفات سے جڑ کر تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو بینیفٹس ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے روزہ رکھو گے تمہیں تقویٰ طہارت نصیب ہو جائے گی، پاکیزگی، طہارت، تقویٰ۔ تو انسان سب سے پہلے پرہیزگاری کی طرف راغب ہوتا ہے۔ روزے شروع ہوئے، آپ باہر سے آئے، اچانک تھوڑی سی پانی کی بوتل نکالی یا گلاس بھرا، پینے لگے تو فوراً یاد ہے روزہ ہے، تو آپ نے گلاس رکھ دیا۔ گویا کہ ہاتھ ابھی عادی نہیں تھے رکنے کے، تو فوراً دل میں آیا تو رک گیا۔ ایک مہینہ آپ اس پروسیس سے جب گزر جاتے ہیں، عید کے دن جب آپ پھر کھانے لگتے ہیں تو ہاتھ پیچھے ہٹتا ہے اور دل میں آتا ہے روزہ تو نہیں، پھر خیال آتا ہے نہیں آج تو عید ہے، تو پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پہلے یہ ہاتھ رک نہیں رہا تھا، اب رک رہا ہے۔ پتہ چلا پریکٹیکلی اللہ نے ایک مہینے ہمیں ایک پروسیس سے گزارا جس سے ہمارے دل میں خدا کا خوف اور تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو۔ یہ تقویٰ، یہ اللہ کا خوف تنہائی میں بھی ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا پروردگار تو دیکھ رہا۔ تو در حقیقت یہ ہمیں روحانیت کے درجے سے ایک اعلیٰ ترین مقام پر پہنچانے کے لیے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے جب ہم خوشنودی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں۔ روزے کے اندر کچھ احتیاطیں ہم نے اپنانی ہیں۔ روزے کے اندر گرامی قدردان، ایک تو جو بندہ مریض یا بیمار ہے وہ روزہ اگر چھوڑتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کر لینا، یہ نہیں کہ روزہ معاف ہو گیا بلکہ بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے۔ اسی طرح عذر ہے، سفر میں جانے والا شخص مسافر ہے اور سفر کی جو میعاد ہے وہ 92.50 کلومیٹر ہے، 92.5 کلومیٹر۔ اتنی دور جائے تو آپ مسافر ہیں، اتنی دور جائیں گے تو آپ جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر میں ہوں پھر آپ جو ہے روزہ ترک کریں گے، یہ نہیں کہ پہلے روزہ چھوڑ دیں پھر سفر کو شروع کر دیں، نہیں، کیونکہ پہلے آپ اگر سفر شروع کر چکے ہیں پھر آپ اس روزے کو ترک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ
خواتین عذر کی وجہ سے روزہ ترک کر سکتی ہے، بچے کو دودھ پلانے والی چھوڑ سکتی ہے، جو پریگننٹ ہے وہ بھی روزے کو ترک کر سکتی ہے. یہ سارے جو روزے چھوڑے گی یا چھوڑیں گے یہ بعد میں اس کی کیا کریں گے جی؟ قضا معاف کی. اور اس کے علاوہ جو شیخ فانی ہے، بہت بوڑھا ہے، جو اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور زندگی میں کبھی طاقت نہیں ملے گی، وہ اپنے روزے کی بجائے کسی کو کھانا کھلا دے، فدیہ دے دے. یہ اس کے لیے جس کو زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ملی، اس کے لیے یہ حکم شریعت ہے. شریعت کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سر یہ معاملہ میں نے کہا آپ پیش کریں، پیرامیٹر شریعت نے متعین کر دیے، ہر نیا مسئلہ بھی جو ہوگا اس کا حل بھی قرآن و سنت میں موجود ہوگا. یاد رکھیے روزے کے اندر انسان جان بوجھ کر ایسی چیز جیسے کہ کوئی دھوئے والی چیز ہے، کوئی خوشبو ہے، اس کو نہیں لے کے جائے گا مگر روزہ ٹوٹ جائے گا. پیٹ یا حکم پیٹ میں جو بھی چلا جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں ایک بات خطا اور ایک نسیان دونوں میں فرق سمجھیے. ایک بندہ نہا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو اس کے پانی حالت سے نیچے اتر گیا، یہ ہے خطا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مسٹیک ہے، تو مسٹیک سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک ہے اس کو یاد ہی نہیں ملا روزہ اور وہ پانی کا گلاس پی جائے، روٹی بھی کھا جائے، بعد میں پتا چلا کسی نے کہا تیرا تو روزہ تھا، تو یہ نسیان ہے. تو اس نسیان کی وجہ سے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، تو مسٹیک میں، خطا میں اور بھول جانے میں دونوں میں فرق رکھنا چاہیے. بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور غلطی اور خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں خطا اور مسٹیک سے بچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ روزہ بغیر عذر کے کوئی نہ چھوڑے. سرکار فرماتے ہیں کہ روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑو گے کہ ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہو، اسے کا ثواب نہیں پا سکتے. اس کا اتنا اجر و ثواب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو رضا الہی اور قرب الہی کے لیے بہترین سبب بنا دیا گیا. اب ہم ان چیزوں سے جب گزرتے ہیں تو اس کا ہمیں میڈیکل فائدہ ہوتا ہے. اسٹمک از دا مدر آف دا باڈی. انسان کا جو اسٹمک ہے، معدہ، یہ مدر آف دا باڈی ہے. جیسے ماں ہے پورے گھر کو سنبھالتی ہے، مائیں چلی جائیں تو پھر گھر کا بحال نہیں رہے گا. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں. جیسے ایک ماں پورے گھر کو ایسے جوڑتی ہے، یہ اسٹمک یہ بھی مدر آف دا باڈی ہے، یہ بھی پورے جسم کو جوڑتا ہے. ہر چیز کا ٹرانسپلانٹ آ گیا، اسٹمک اور معدے کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہے. دل لینا لگ جاتا ہے، معدہ لینا نہیں لگتا، اس کا ٹرانسپلانٹ ہی نہیں. اب جیسے آپ گاڑی کی ہفتے مہینے بعد 2 مہینے بعد ٹیوننگ کراتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم بھی مہینے کے بعد اپنے اسٹمک کی ٹیوننگ کراؤ، اس کی جو بیماریاں اس کو ختم کرتے جاؤ. عبادت کا ثواب بھی ملے گا، جسمانی صحت بھی ہوگی، قرب الہی بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور بندے کو تقوی اور طہارت بھی نصیب ہو جائے گا. کتنے فائدے ہو گئے. یعنی اجر بھی، ثواب بھی، اور روزے دار کا عمل، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے میں جاتا ہے. اس لیے فرمایا اس کے منہ کی بو لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہی رضا الہی کے حصول کا خوبصورت ذریعہ ہے. اس لیے گرامی حضرات ہمیں روزہ رکھتے ہوئے رب کی رضا خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے. اسی طرح کے بہت سے انشاءاللہ مسائل ہم نیکسٹ بھی ذکر کریں گے. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، یقیناً اگر آپ کی کوئی شرعی وجہ ہے، ٹاپک سے ریلیونٹ ہو یا اس کے علاوہ بھی ہو، آپ پوچھئے، ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار ہم کو افہام و تفہیم کی ایسی محافل و مجالس میں شریک ہو کر خوش قلبی کے ساتھ دین سیکھنے، سکھانے اور آگے منتقل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جی کوئی سوال ہے آپ کے ذہن؟ جی پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرماتے کہ اگر غسل میں یا غسل میں پانی گرم بھی چلا جائے غسل ٹوٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ بندہ رہے سارا دن اسی طرح روزے دار کی طرح، بعد میں جا کے اس کی قضا کر لے، چونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. احتیاط کی جائے. اگر آپ وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو صرف کلی کریں اور پانی تھوک دیں، ناک میں پانی ڈالیں اور نکال دیں، سونگ رہے نہیں ہیں، اوپر نہیں لانا. یہ ہم سب نے احتیاط کرنی ہے. لیکن اگر ایسی احتیاط سے آپ آگے بڑھ گئے
یعنی آپ نے کوشش کی تو پانی چڑھ گیا تو پھر ایسے روزے کی کیا کر لیتے ہیں بعد میں قضا، لیکن رہتے روزے دار کی طرح ہے، اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بعد کھانا پینا شروع ہو جائے، رہنا روزے دار کی طرح۔ اور جی ٹھیک ہے، مجھے آگے بات تھی۔ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کو ایک ٹائم دیا گیا ہے ڈیوٹی کا، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ٹائم ہے آپ نے ڈیوٹی اتنی کرنی ہے، گورنمنٹ ایک ٹائم ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ اپنے باس سے یا جو آپ کا دفتر کا انچارج ہے اس سے بات کر لیں کہ رمضان شریف ہے، جتنا کام مجھے آپ نے دیا ہے میں ایمانداری سے اپنا کام کر کے جا سکتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان شریف میں حکم یہی ہے کہ اپنے جو انڈر لوگ ہیں اور اس کے بعد اختیار ہے تو پھر وہ اپنے انڈر لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام ختم کریں، اور ختم کر کے جن چیز کا ختم ہوتا جائے وہ جاتا جائے تو اب آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس اختیار نہیں اور گورنمنٹ کا بھی آرڈر ہے کہ آپ کام ختم بھی کر لیں تو ٹائم پورا کرنا ہے تو پھر آپ نے ٹائم پورا ہی کرنا ہوگا۔ یہ چیز کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے، جن اداروں میں اجازت مل جاتی ہے تو وہ کام کر کے بندہ آ جائے، اور جن اداروں میں اجازت نہیں ملتی وہاں بندے کو اپنا پورا ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس کے حلال بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مواقع بھی قرآن و سنت کے حکم کے مطابق۔ جی کوئی اور سوال؟ جی دانستہ کے اوپر روزہ توڑ دیتا ہے، اس کے بعد میں کافی لیا معاملہ ہو، دانستہ اگر کوئی روزہ توڑے گا، یعنی فرض روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھ کے پھر جان بوجھ کے کھا پی لیا یا مباشرت کر لی، کوئی ایسا عمل جو روزے کے توڑنے میں ہے، تو پھر اس کو 60 روزے رکھنا ہوں گے، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو 60 روزے اور ایک روزے کی قضا الگ، ٹھیک ہے، یعنی 2 مہینے روزے، 60 کا مطلب 2 مہینے عموماً 30 کا مہینہ ہوتا ہے، تو 2 مہینے روزے مسلسل اور ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کے توڑا اس کی قضا یہ کرنا ہوگی۔ لہٰذا ایسا ملنا کہ ہاں جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو اس طرح اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ آج کے دور میں کوئی غلام بھی آزاد ہوتا ہے، وہ ہے نہیں ہے، تو لہٰذا 60 روزے رکھے گا، نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ بھی چیز کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے۔ جی روزے کی حالت میں آپ کی فیور آ سکتا ہے یا شوگر تک آ سکتا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کووڈ ویکسین کا ٹائم ہی تھا ویکسینیشن کا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے انجیکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھا نہیں، اس کے بعد جب اس پہ ریسرچ ہوئی اس میں ہمارے علماء کے 2 موقف بنے۔ بعد نے تو کہا کہ روزے کی حالت میں بھی آپ انجیکشن نہ لگوائیں، اور دوسرا موقف جو آیا وہ احتیاط والا بھی ہے اور اہم بھی ہے کہ جان بوجھ کر آپ انجیکشن نہ لگوائیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر انجیکشن لگوا لیں۔ لہذا اب کووڈ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بیماری کی جو کنڈیشن ہے، اگر آپ ویکسینیشن لگوا لیتے ہیں تو یہ ضرورت ہے، تو ضرورت کے تحت جائز ہے۔ اسی طرح اگر آپ بلڈ لیتے ہیں اور اپنی ڈائبٹیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو شوگر کو چیک کرنے میں بلڈ جسم سے باہر آیا ہے، تو لہٰذا اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اسی طرح بلڈ سے چیک بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر انجیکشن لگوا لیں تو اس کے اندر ضرورت کے تحت درست ہے، اگر ضرورت کے بغیر لگوائیں گے پھر روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ جی کوئی اور سوال؟ روزے کی حالت میں خوشبو یا اسکن آرنامنٹس یوز کر سکتے ہیں؟ ایسی خوشبو جس کا دھواں وغیرہ نہ ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ عموماً عطر وغیرہ ہوتا ہے آپ لگا لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگربتی ہے یا بار آج کل آئی ہیں وہ آن کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ لیکوڈ کی شکل میں پرفیوم چھوڑتا ہے، تو وہ لیکوڈ ہے اور وہ لیکوڈ آپ کے اندر جائے گا، وہ باقاعدہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو سانس کی بیماری ہو تو وہ پمپنگ لیتا ہے تو وہ اندر میڈیسن جاری ہوتی ہے، تو میڈیسن جانا، دھواں جانا، یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہے، اس سے غلط ہو جائے۔ اور اسکن آرنامنٹس چہرے پہ کچھ بھی لگا لیں، سرما لگا لیں، وہ چہرے کے حوالے سے کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ دھوئیں نہائیں، جسم میں نہیں جانا چاہیے، آپ چہرے پہ کچھ بھی لگا لیں، سرما لگا لیں، اس کی جائے۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اذان تو اس چیز کا اعلان ہے کہ نماز فجر شروع ہو چکی ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے،
تو پھر اس صورت میں کھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فجر کا وقت جو شروع ہو گیا تھا تو یہ صبح صادق سے پہلے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے. تو آج کل تو ہمارے پاس ٹائم ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل طور پر ٹائم بن چکے ہیں. آپ یہاں رام گڑھ میں ہیں, آپ گوگل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے بتا دیں کہ رام گڑھ میں اتنے سیکنڈ اتنے منٹ پہ روزہ بند ہوگا کھلے گا, تو سب چیزیں موجود ہیں. تو لہذا ہمیں اذان سے پہلے پہلے, جیسے اگر 4:05 پر روزہ بند ہو رہا ہے, کوشش کریں 4 بجے تک کھا لیں, 4-2 تک 1-2 منٹ تک کھا پی کے انہیں وغیرہ کر لیں 2-3 منٹ پہلے, تاکہ گھڑیوں میں بھی فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اگر اذان شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, اب نہ کھانا چاہیے اور نہ کسی قسم کا پینا چاہیے, اس میں اعتراض کرنا چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا, یہاں بھی کچھ پیرامیٹرز کے معاملات ہیں کہ بعض ٹی وی چینل جو ہیں ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو افطاری کے وقت جو انہوں نے چلانا ہوتا ہے اشتہار, ان کا کروڑ پہ ہوتا ہے, کروڑ. میں تو میڈیا سے, آپ چینل میں دیکھتے ہیں, میرا میڈیا سے تعلق ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ چینل والوں کو لالچ ہوتا ہے کہ میں چھوٹی موٹی ایڈ بھی چلا لوں, 30 سیکنڈ کی چلا لوں تو مجھے 50 کروڑ مل جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی کبھار, کیونکہ میں اللہ معاف کرے کسی پر بلیم نہیں کر رہا, لیکن چونکہ یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئیں تو بہتر یہ ہے کہ اب ہم یہاں اسٹینڈرڈ ٹائم پہ آئیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی چینل پہ نہیں کھلا اور مسجد میں آواز آ گئی تو وہ 30 سیکنڈ 25 سیکنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو البتہ اس میں 2 صورتیں ہیں, یا تو کبھی ہوتا ہے کہ مسجد کی گھڑی میں فرق ہو جاتا ہے سیکنڈ میں, یعنی بات ہمارا تو یہاں کو اتنا اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے مساجد میں گھڑیوں میں, تو اس پر بھی بہتر کر لیا جائے. تو اگر یہ پرابلم ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ 30-35 سیکنڈ انتظار کر لیں. جہاں اتنا انتظار کیا تو وہاں سیکنڈ میں انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں, تاکہ وہ شک آپ کا نہ رہے. تو بہتر یہ ہے کہ گھڑیاں موبائل ہمارے پاس ہیں, عموماً انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بھی ہیں ہمارے پاس, ہم جو اسٹینڈرڈ ٹائم روزانہ چلتا ہے اس کے مطابق دیکھ کے روزہ افطار کر لیں. اور مسجد میں اگر اعلان ہو بھی گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل پہ نہیں ہوا, تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو تو سکتا ہے, بینیفٹ ان کا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ 30-35 سیکنڈ انتظار اور ویٹ کر لیں, اس کے بعد روزہ کھولیں تاکہ شک نہ رہے. اور اتنا ہو جانا یہ تو نیچرل فینومین ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا تو پھر ہم انسان کسی طرح ہو, یہ نیچرل فینومین ہے, چند منٹ کا اور سیکنڈ کا کچھ نہ کچھ ایسا گیپ آ جانا. تو اس کے لیے آپ کے پاس مین ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اور بہت سی ہیں. سب سے بڑا یہ کہ آپ کے پاس احتیاط ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو ٹائم ہو گیا, ادھر اذان ہوگی, ادھر ابھی ٹی وی پہ, تو آپ افطاری کے وقت خاص طور پہ تھوڑا سا ٹائم 30-35 سیکنڈ آگے لے جائیں, اس کے بعد اب آپ روزہ کھول دیں تاکہ شک دور ہو جائے. جی آپ. ایک بندہ سفر کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, میں منزل پہ پہنچ کے ہی روزہ افطار کر لوں گا, تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ اس سے اتنے ہی کھڑے ہو کے کوئی طور پہ میں نے روزہ افطار کرے بقایا سفر بعد میں کریں. اگر تو 2-3 منٹ آپ کہہ رہے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, 2-3 منٹ میں جا کے اپنی منزل مقصود پہ پہنچ کے افطار کر لے, 2-3 منٹ کا نہیں. لیکن اگر منزل مقصود میں آدھا گھنٹہ ہے, 20 منٹ ہے, پھر اتنا لیٹ نہ کریں, پھر کھڑے ہو کے پہلے روزہ افطار کریں, پھر اپنی منزل مقصود پہ پہنچ دیں. یہ بھی چیزیں کیس ٹو کیس ویری کریں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 منٹ رہ گئے تو 2-3 منٹ کی خیر ہے, وہاں پہنچ کر 2-3 منٹ بعد روزہ افطار کر لیں. اتنی تعبیر تو ویسے بھی احتیاط کرنی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. باقی آپ کے بہت سے جو انشاءاللہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہم ڈسکس کر لیں گے, اس پہ بھی مزید بات ہو جائے گی. آپ کا ماسک میں نماز بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی عذر میں ہے تو ماسک پہن لے نماز میں, اگر عذر نہیں ہے تو پھر ماسک اتار کے نماز پڑھی جائے, اگر نہ کوئی پرابلم نہ ہو. ہاں اگر واقعی بندہ بیمار ہے اور اس کو پتہ ہے اس بیماری کے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں, یہ مسئلہ بھی کیس ٹو کیس ویری کرے گا. اور جس کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, تندرست ہے, تو ویسے بھی پڑھ لے. دونوں چیزیں اس میں درست و جائز ہیں. یہ چیز بھی ہر بندے کی اعتبار سے اس کی میڈیکلی فٹنس اور ان فٹنس کے مطابق ہی شرعی مسئلے کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.